Down the ages past, Allah sent His messengers to deliver humankind from darkness to light. That's also the ongoing mission of Islamic Research Foundation, or IRF, spreading the truth of Allah's final message to mankind. Founded in 1991, IRF today offers some of the best services and facilities in the world for presenting an understanding of Islam in an objective and scientific way. Its programs are primarily focused on correcting misconceptions and promoting understanding of Islam. IRF also imparts Dawah training to Da'is to aptly convey the message of Islam. Dr. Zakir Naik, President of IRF, reaching out across countries worldwide, from America to Europe to Africa to Asia to Australia, strives to clarify Islamic viewpoints. He dispels the many media myths and anti-Islamic prejudices propagated the world over by anti-Islamic forces. IRF today is creating a change in the hearts and minds of millions of Muslims and non-Muslims worldwide towards a proper understanding and respect for Islam. Have a question or doubt about Islam and its teachings? Now you know. One of the best resource centers to get convincing answers from is Islamic Research Foundation, Mumbai, India. For more information, log on to our website www.irf.net. لله در الوارثين كأنني بأخصهم متبرئ بمكاني قلقا يجهزني إلى دار البلاد متحريا لكرامتي بهواني متحريا لكرامتي بهواني منازل الرحمن عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان فكرت في الدنيا فكان منزلا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس بابرکت مجلس میں منظور شیخ آپ سے بحیثیت آپ کے میزبان کے آپ سے مخاطب ہوں۔ پروگرام کا آغاز ہم کر رہے ہیں تلاوت کلام پاک سے۔ ہم نے قرأت جو تدویر میں ہوگی اور یہ اسلامک انٹرنیشنل اسکول جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے زیر اہتمام چلتا ہے، اسی کے ہونہار طالب علم فارق نائک آپ کے سامنے کریں گے۔ ڈاکٹر ذاکر کے فرزند جناب فارق نائک۔ أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي فارق نائك، والآن أقدم أمامكم تلاوة القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم الكوفي رحمهم الله من سورة الانفطار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين
كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. جزاک اللہ فارق نائک. اب عربی میں حدیث پیش کرنے کے لیے اور انگریزی میں اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے آپ کے سامنے ذکرہ نائک آ رہی ہیں. وہ بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کی بیٹی ہیں. أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي ذكرى نائك والآن أقدم أمامكم حديث النبوي مع الترجمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار وقلت أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة متفق عليه. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu narrated that the Prophet, peace be upon him, said that whoever dies without worshipping Allah will surely enter the hell. And I said, whoever dies with worshipping Allah will surely enter paradise. Muttafaqun alayh. اب آپ کے سامنے اسلامک سانگ انگریزی میں پیش کرنے کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک کی بیٹی ہی رشدہ نائک آپ کے سامنے آ رہی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حصورنا القرآن ودیننا الاسلام ارکانم الجلیلہ دعائم الفضیلہ هيا الشهادتان كعينة الإيمان والصوم والصلاة والحج والزكاة. Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the basis of faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. Dasturuna al-Quranu wa deenuna al-Islamu arkanumul jalila da'imul fazila ويا الشهادتان كعينة الإيمان والصوم والصلاة والحج والزكاة. To make the testimony is the basis of faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. جزاک اللہ بیٹی. اب ہم خطبہ استقبالیہ کے لیے شاہ حسین قادری صاحب کو زحمت دے رہے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، معزز حاضرین، آج بتاریخ 20 مئی 2006 بروز ہفتہ شہر حیدرآباد کے اس وسیع اور عریض میدان میں منعقد ہونے والے اس عظیم و شان اجلاس عام کے مقرر ڈاکٹر ذاکر نائک، ناظم جلسہ منظور شیخ اور ان کے احباب اور شہر حیدرآباد اور دور دراز کے علاقے سے آئی ہوئی اس جمع غفیر
کی خدمت میں سب سے پہلے ہدیہ سلام پیش کرتے ہیں اور ان کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ یہ ایک لازوال حقیقت ہے کہ اسلام، جو کہ ایک آفاقی اور عالمی مذہب ہے، اس کی بنیاد امن و سلامتی، انسانیت نوازی، ہمدردی و غم فرقی اور سکون و اطمینان پر ہے۔ اسلام کی پوری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اسلام انسانیت کے لیے رحمت ہے، نہ کہ زحمت، جو آج کے اس عظیم و شان اجلاس کا موضوع ہے۔ اس موقع پر ہم دنیا کے عظیم اسلامک اسکالر اور اس اجلاس کے مقرر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا ایک بار پھر پرجوش کے ساتھ استقبال کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ اجلاس اپنے مقصد میں ایک کامیاب اجلاس ثابت ہو اور اسلام کے خلاف اٹھائے جانے والے پروپیگنڈوں کا جواب بھی ثابت ہو۔ فقط والسلام، شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ خواتین و حضرات، یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ گزشتہ کئی صدیوں سے دعوت کا کام جو ایک اہم فریضہ تھا ہمارے لیے، ہم نے اس کی اہمیت، اس کی افادیت کو تسلیم نہیں کیا، لہٰذا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ مگر چونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ دین پسند ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، لہٰذا وہ ایسے ایسے لوگوں کو اس یگ میں بھی آگے لاتا گیا جو اسلام اور اس کے دین کی خدمت کر سکیں۔ ایسا ہی ایک نوجوان آج سے تقریباً 15 برس پہلے MBBS کی میڈیکل تعلیم سے فارغ ہو کر ایک کامیاب ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ والدین اس نوجوان کی طرف پر امید نظروں سے دیکھتے ہیں کہ ان کا ہونہار بیٹا ایک کامیاب ڈاکٹر ثابت ہوگا، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شیخ احمد دیدات صاحب کا دورہ بمبئی نے اس نوجوان کی زندگی کی کایا پلٹ دی، اور یہ نوجوان آج آپ کے سامنے اور کوئی نہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں۔ اس قدر اللہ نے انقلاب پیدا کر دیا آپ کے ذہن میں کہ آپ نے جسمانی علاج کو چھوڑ کر روحانی علاج کو ترجیح دی، خدمت دین میں لگ گئے، ڈاکٹری کو خیر آباد کہہ دیا اور دعوت کے میدان میں سرگرم عمل ہو گئے، نئے نئے تجربے کرتے چلے گئے کہ دعوت کے کاموں کو زیادہ سے زیادہ مؤثر طریقے سے پیش کیا جا سکے۔ لہٰذا آپ نے اسلام کے ساتھ ساتھ دیگر مذاہب کے تقابلی مطالعے کو اپنایا، غیر مذاہب کے مقدس کتابوں کو پڑھا، اس میں مہارت حاصل کی، مگر یہ آپ کی انکساری ہے کہ آپ اپنے آپ کو اسلام اور کمپیریٹیو ریلیجن کا ایک طالب علم سمجھتے ہیں۔ آپ کی اس لگن نے اور جو موجودہ صورتحال ہمارے سامنے اسلام کے تعلق سے ہے، اس نے آپ کو اور سرگرم عمل کیا۔ آپ نے اسلام کا صحیح رخ پیش کرنے کے لیے دنیا کے مختلف ممالک کا دورہ کیا، اسلام کا صحیح رخ پیش کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح ہمارے ملک ہندوستان میں بھی آپ نے کئی بڑے بڑے شہروں میں، جس میں نمایاں طور پر دہلی ہے، آپ کا شہر حیدرآباد ہے، بنگلور میں خصوصاً آپ نے ایک بڑی تاریخ ساز تقریر کی تھی جو شری روی شنکر کے ساتھ ہوئی تھی۔ یہ مباحثہ لائیو ٹیلی کاسٹ بھی کیا گیا تھا۔ آپ نے دعوتی سرگرمیوں کو اور فروغ دینے کے لیے موجودہ ذرائع ابلاغ کا سہارا لیا۔ آپ نے ٹیکنالوجی جو آج میڈیا کی ہے اس کو اپنایا۔ سب سے پہلے IRF میں تیار کی گئے تقریروں کے کیسٹس انٹرنیشنل چینلز پر جانے لگے۔ آپ کی تقریریں تقریباً 150 ممالک میں سنی اور دیکھی جانے لگیں، مگر اس پر آپ نے اکتفا نہیں کیا، اور آپ کے دل میں ایک لگن تھی کہ قرآن و سنت کے روشنی میں صحیح طور پر اسلام کی صورت کو پیش کرنے کے لیے
ایک چینل ایسا ہو جس کے لیے آپ کوشاں رہے۔ الحمدللہ آپ کی یہ لگن کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی، اور آپ نے آپ کے زیر نگرانی ایک ٹی وی چینل کا اجرا ہوا جس کا نام ہے پیس ٹی وی، اور اس کا اجرا اس تاریخ ساز دن کو ہوا جس کا ذکر میں نے ابھی کیا تھا۔ میں اب اپنے آپ کو سمیٹتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر سے گزارش کروں گا کہ وہ آج آپ کے سامنے اسلام انسانیت کے لیے رحمت نہ کہ زحمت اس عنوان پر آپ سے خطاب فرمائیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بعنوان اسلام انسانیت کے لیے رحمت نہ کہ زحمت۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں اسلامک طریقے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمت اور برکت آپ سب پر ہو۔ مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ پھر سے ایک بار تقریباً 6 سال کے بعد میں پھر سے ایک بار حیدرآباد تقریر کے دورے کے سلسلے میں آیا ہوں۔ آپ جیسے جانتے ہیں کہ میں تقریر اکثر انگریزی میں کرتا ہوں۔ چند مواقع پہ جب آرگنائزرز اصرار کرتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں میری کمزور اردو یا ہندی میں کچھ تقریر کروں، کیونکہ میری تعلیم صرف انگریزی زبان میں ہوئی ہے، اسی لیے ظاہر ہے کہ اس اردو تقریر میں کافی غلطیاں کروں گا۔ اسی لیے تقریر کے شروع میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں ان غلطیوں کے لیے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ ان غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور تقریر کے پیغام پر توجہ کریں گے۔ آج کی تقریر کا عنوان ہے اسلام انسانیت کے لیے رحمت نہ کہ زحمت۔ اسلام لفظ سلم یا سلام سے آتا ہے، جس کے معنی ہے سلامتی، امن۔ اسلام آتا ہے لفظ سلم سے بھی، جس کے معنی ہے اپنی رضا اللہ کے حوالے کرنا۔ مختصراً اسلام کے معنی ہے سلامتی یا امن حاصل کرنا اپنی رضا اللہ کے حوالے کرنے کے بعد۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو انسان کی دونوں ضروریات پوری کرتا ہے، جسمانی بھی اور روحانی بھی۔ اسلام کی سب سے اہم کتاب ہے قرآن مجید۔ یہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو نازل کی گئی تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس قرآن میں انسانیت کے مسائل کا حل ہے۔ This Quran is the most positive book in the world۔ یہ سارے عالم میں سب سے بہترین کتاب ہے۔ It is a proclamation to humanity۔ یہ انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے۔ It is a fountain of mercy and wisdom۔ رحمت اور حکمت کا سرچشمہ ہے۔ It is a warning to the heedless۔ غافلوں کے لیے تنبیہ ہے۔ It is a guide to the erring۔ بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے رہبر ہے۔ It is an assurance to those in doubt۔ شک کرنے والوں کے لیے اطمینان ہے۔ It is a solace to the suffering۔ پریشانی میں مبتلا ہوئے لوگوں کے لیے رحمت ہے۔ And it is a hope to those in despair۔ مایوس کے لیے ایک امید ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آخری پیغام قرآن مجید
ساری انسانیت کے مسائل کا حل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد میں، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں، لِكُلِّ أَجْلٍ کتاب، اور ہر دور میں ہم نے ایک کتاب نازل کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی کتابیں نازل کی، لیکن قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو نازل کی گئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جتنے بھی کتابیں، جتنے بھی وحی جو قرآن مجید سے پہلے آئے، وہ صرف ایک قوم کے لیے تھی، اور اس کا سارا پیغام مکمل طور پہ صرف ایک محدود وقت کے لیے تھا۔ لیکن کیونکہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، آخری وحی ہے، اسی لیے وہ صرف مسلمانوں یا صرف عربوں کے لیے نازل نہیں کی گئی تھی، قرآن مجید ساری انسانیت کے لیے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم میں، سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1 میں، الف لام را، ہم نے یہ کتاب نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ انسانیت کو اندھیرے سے روشنی میں لے آئے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ ہم نے کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی تاکہ وہ مسلمانوں یا صرف عربوں کو اندھیرے سے روشنی میں لے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ ساری انسانیت کو اندھیرے سے روشنی میں لے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم میں، سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 میں، یہ ایک پیغام ہے ساری انسانیت کے لیے، اور خبردار کر رہا ہے کہ خدا اللہ ایک ہے، اور سمجھداروں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا تھا فرقان کے لیے، اور ساری انسانیت کے لیے ایک ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الزمر میں، سورہ 39 آیت نمبر 41 میں، کہ ہم نے قرآن مجید نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تاکہ وہ ساری انسانیت کو ہدایت دے، صرف مسلمان یا صرف عربوں کو نہیں، لیکن ساری انسانیت کو۔ یہ قرآن مجید انسانیت کے سارے مسائل کا حل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاطر میں، سورہ نمبر 35 آیت نمبر 24 میں، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا النَّذِيرُ، نہیں ہے کوئی قوم جس میں ہم نے خبردار کرنے والا نہیں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد میں، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 7 میں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، اور ہر قوم میں ہم نے ہدایت کی راہ دکھانے والا بھیجا، ہم نے ایک خبردار کرنے والا بھیجا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لکھا ہے مشکات المصابیح میں جلد نمبر 3 حدیث نمبر 5737، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین پر 1,24,000 پیغمبر بھیجے، لیکن جتنے بھی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے وہ صرف اپنے قوم کے لیے تھے، اور ان کا سارا پیغام مکمل طور پہ ایک محدود وقت کے لیے تھا۔ لیکن کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہے، وہ صرف مسلمان یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں، سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا رحمت بنا کے سارے عالمین کے لیے، سارے انسانیت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ سبا میں، سورہ نمبر 34 آیت نمبر 28 میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عالمی پیغمبر بنا کے بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو سیدھی راہ دکھا سکے اور برائی سے روکے۔ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، وہ صرف عربوں یا مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، لیکن ساری انسانیت کے لیے۔ لیکن آج ہم جب انٹرنیشنل میڈیا دیکھتے ہیں
इंटरनेशनल मीडिया पे पढ़ते हैं, हम ये देखते हैं कि आज का इंटरनेशनल मीडिया, चाहे वो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स हो, इंटरनेशनल मैगज़ीन्स हो, इंटरनेशनल रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टेशंस हो, या इंटरनेशनल टेलीविज़न सैटेलाइट चैनल्स हो, इस पे हम देखते हैं कि कहा जा रहा है कि इस्लाम इंसानियत के लिए ज़हमत है। ये इंटरनेशनल मीडिया ये कह रही है कि इस्लाम इंसानियत के लिए मसला है। ये इंटरनेशनल मीडिया इस पैगाम को फैला रही है कि इस्लाम इंसानियत के लिए ज़हमत है, इस्लाम इंसानियत के लिए मसला है। और हम देखते हैं कि बड़ा प्रोपेगेंडा हो रहा है ये मीडिया में, और इस्लाम के बारे में गलत फहमियाँ फैलाई जा रही है। एक आर्टिकल जो टाइम मैगज़ीन में छपा था 16 अप्रैल को सन 1979 में, 16 अप्रैल 1979 इन टाइम मैगज़ीन, और इसमें लिखा था कि 150 साल में, सन 1800 से सन 1950 के दरमियान, इन 150 साल में 60,000 से ज़्यादा किताबें इस्लाम के ख़िलाफ़ लिखी गई है। 60,000 से ज़्यादा इस्लाम के ख़िलाफ़ किताबें लिखी गई है। इसका मतलब हर रोज़ एक से ज़्यादा किताब लिखी गई है इन 150 साल में, और उसके बाद ये तादाद बढ़ती जा रही है। और ख़ुसूसन 11 सितंबर 2001 के बाद ये तादाद कई गुना बढ़ गई है। हर रोज़ कई किताबें लिखी जा रही है इस्लाम के ख़िलाफ़ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़। और मीडिया कई स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करती है इस्लाम को बदनाम करने के लिए। अक्सर ये मीडिया दे पिक अप द ब्लैक शीप ऑफ द कम्युनिटी। जो लोग नाम के मुसलमान हैं, अपने ज़िंदगी में इस्लाम पर अमल नहीं करते, इन लोगों को मीडिया हाईलाइट करती है और बताती है कि ये आम मुसलमान हैं। अक्सर मुसलमान इस तरीके के होते हैं। दे पिक अप द ब्लैक शीप ऑफ द कम्युनिटी एंड पोर्ट्रे देम लाइक एग्जेम्पलरी मुस्लिम। और हर मज़हब में कई लोग हैं, और इस्लाम में भी कुछ लोग हैं जो अपने मज़हब पर अमल नहीं करते। मीडिया इन लोगों को टारगेट करती है, और मीडिया में हाईलाइट किया जाता है कि अक्सर मुसलमान ऐसे होते हैं। अगर एक नई गाड़ी मार्केट में लॉन्च होती है, मिसाल के तौर पे मर्सिडीज़ 500 SEL, एक नई मॉडल मर्सिडीज़ की लॉन्च होती है, और आप जानना चाहते हैं कि ये गाड़ी कितनी अच्छी है, और इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील के पीछे एक ऐसे शख्स को बिठाते हैं जो गाड़ी चलाना जानता ही नहीं, ड्राइविंग जानता ही नहीं। वो शख्स गाड़ी को चलाते समय गाड़ी का एक्सीडेंट कर देता है, गाड़ी को ठोक देता है। मैं ये जानना चाहता हूँ, आप किसको ज़िम्मेदार ठहराएंगे, किसको कसूरवार ठहराएंगे, मर्सिडीज़ गाड़ी को या ड्राइवर को? बट नेचुरल आप ड्राइवर को कसूरवार ठहराएंगे, ज़िम्मेदार ठहराएंगे। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि गाड़ी कितनी अच्छी है, आपको उसके स्पेसिफिकेशंस, उस गाड़ी के बारे में तहकीक करना चाहिए। उसका पिकअप क्या है, उस गाड़ी का एवरेज क्या है, उसके गियर्स कितने हैं, उसकी स्पीड कितनी है, उसके सेफ्टी मेजर्स क्या है। इसी तरीके से अगर आपको इस्लाम के बारे में जानना है तो आप मुसलमानों को मत देखिए, आप इस्लाम के किताबों की तहकीक कीजिए। और इस्लाम की बुनियादी किताब है कुरान मजीद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस। अगर आप इस्लाम को जानना चाहते हैं तो कुरान मजीद को पढ़िए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही हदीस को पढ़िए, फिर आपको पता लगेगा इस्लाम कैसा मज़हब है। अगर आप गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करना चाहते हैं तो ऐसे एक्सपीरियंस एक्सपर्ट ड्राइवर
کو گاڑی کے اسٹیئرنگ ویل کے پیچھے بٹھائیے جو ڈرائیونگ جانتا ہے. اگر آپ کو ایک اچھے مسلمان کو دیکھنا ہے جو سب سے بہترین ایگزامپل، سب سے بہترین مثال ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک طریقہ ہے میڈیا کو اسلام کو بدنام کرنے کا. دوسرا طریقہ جو میڈیا استعمال کرتی ہے وہ ہے قرآن مجید کی کئی آیتوں کا حوالہ دیتی ہے اور اسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتی ہے، پس منظر کے خلاف کوٹ کرتی ہے. قرآن مجید کی آیت کا حوالہ دیتی ہے اور کوٹ کرتی ہے، لیکن یہ پس منظر کے خلاف ہے. اور سب سے عام آیت جو میڈیا کوٹ کرتی ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے وہ ہے کہ قرآن مجید میں لکھا ہے جہاں بھی آپ کافر کو پاؤ ان کا قتل کرو. اور اکثر اسلام کے خلاف کتابیں لکھنے والے، اسلام کے کرٹک اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں. اور اس دیش میں جو ہندوستان میں اسلام کے خلاف جو لکھنے والا ایک شخص ہے اس کا نام ہے ارون شوری. آپ نے اس کے بارے میں سنا ہوگا. وہ بھی اپنی کتاب میں لکھتا ہے ورلڈ آف فتواز میں، وہ حوالہ دیتے ہیں قرآن مجید کا، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5. قرآن مجید میں لکھا ہے، وہ شخص کہتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ گے، بریکٹس نان مسلم انٹو بریکٹس ہندو، آپ ان کا قتل کرو. اور جب ہم قرآن مجید کھولتے ہیں اور سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 کو پڑھتے ہیں، اس میں بے شک لکھا ہے کہ جہاں بھی آپ مشرکوں کو پاؤ ان کا قتل کرو. لیکن یہ آؤٹ آف کانٹیکس ہے، پس منظر کے خلاف ہے. پس منظر جاننے کے لیے، کانٹیکس جاننے کے لیے ہمیں پڑھنا چاہیے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 1 سے. آیت نمبر 1 2 3 4 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک صلح تھی، امن تھا، سمجھوتا تھا مسلمان اور مشرکین مکہ کے درمیان، اور یہ صلح ایک طرفہ مشرکین مکہ نے توڑ دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 5 سورہ توبہ سورہ نمبر 9 میں فرماتے ہیں مشرکین مکہ سے کہ اگر آپ 4 مہینوں میں اپنے آپ کو نہیں سدھاریں گے تو اعلان جنگ. کیونکہ ان مشرکینوں نے صلح کو توڑ دیا تھا. اور اس کے بعد جب جنگ ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں جنگ کے میدان میں فرماتے ہیں کہ جہاں بھی آپ مشرک کو پاؤ ان کا قتل کرو. یہ جنگ کے میدان میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں. یہ عام بات ہے کہ کوئی بھی سپہ سالار اپنے سپاہی کی ہمت افزائی کے لیے یہ نہیں کہیں گا کہ آپ ڈر جاؤ، آپ بھاگ جاؤ، جب بھی آپ دشمن کو دیکھیں گے تو ڈر کے بھاگ جاؤ. کوئی بھی سپہ سالار اپنے سپاہیوں کو ہمت افزائی کے لیے یہی کہیں گا کہ جب بھی آپ دشمن کو جنگ کے میدان میں دیکھیں گے ڈریے مت، ان سے لڑو، ان کا قتل کرو. اسی پس منظر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں سے کہتے ہیں جب بھی دشمن، جب بھی کافر میدان جنگ میں آتے ہیں آپ سے لڑنے کے لیے تو آپ ڈریے مت، آپ ان کا قتل کرو. آپ ڈریے مت، آپ ان کا قتل کیجیے. تو یہ جنگ کے میدان میں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں سے کہتے ہیں جب دشمن آپ کا سامنا کرتے ہیں میدان جنگ میں تو ان کا قتل کیجیے. مثال کے طور پہ اگر یو ایس اے اور ویٹنام لڑ رہے ہیں اور یو ایس کے آرمی جنرل یا پریزیڈنٹ آف یو ایس اے کہتے ہیں اپنے سپاہیوں سے جنگ کے میدان میں کہ جہاں بھی آپ ویٹنامیز کو پاؤ ان کا قتل کرو. اگر میں یہ آج کی تاریخ میں کہوں گا کہ یو ایس پریزیڈنٹ آج کہتے ہیں کہ جہاں بھی آپ ویٹنامیز کو پاؤ ان کا قتل کرو، میں انہیں قصائی ثابت کروں گا.
یہ کانٹیکسٹ میں ہے جنگ کے میدان میں. اور ہم دیکھتے ہیں, میں پوچھتا ہوں ارون شوری سے کہ ایک بھی مسلمان نے ارون شوری کو قتل کرنے کی کوشش کی؟ کبھی پڑھا آپ نے؟ اگر یہ سچ ہوتا تھا تو کیا ارون شوری زندہ بچتا تھا ہندوستان میں؟ اسی سے ثابت ہوتا ہے, قرآن مجید میں کہیں نہیں لکھا ہے, اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں کہتے کہ جا بھی آپ کافر کو پاؤ ان کا قتل کرو. یہ جنگ کے میدان میں ہے, جب آپ سے لڑنے آ رہے ہیں تو آپ ڈریے مت, ان کا قتل کیجئے. اور ارون شوری اپنی کتاب میں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 سے جم کرتا ہے آیت نمبر 7 پر. کوئی بھی عام آدمی یہ سمجھ جائے گا کہ آیت نمبر 6 میں اس کے بیماری کا حل ہے, ارون شوری کے بیماری کا حل ہے. آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دشمن, اگر مشرک آپ سے صلح چاہتے ہیں, امن چاہتے ہیں, تو صرف انہیں چھوڑ مت دیجیے, لیکن ان کو حفاظت کے ساتھ ایک محفوظ جگہ لے جا کر چھوڑیے. آج کے تاریخ میں سب سے رحم دل سپہ سالار یہ کہیں گا اپنے سپاہیوں سے, اگر دشمن امن چاہتا ہے تو اسے چھوڑ دو. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے صرف چھوڑیے مت, ان کو حفاظت کے ساتھ ایک محفوظ جگہ پہ لے جا کر چھوڑیے. اور جتنے بھی آیت آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں جہاں لکھا ہے کہ جنگ کے میدان میں کافروں کا قتل کرو, اس کے فوراً بعد لکھا ہے کہ امن اور بہتر ہے, صلح اور بہتر ہے, پیس از بیٹر. یہ ایک دوسرا طریقہ ہے جو میڈیا استعمال کرتی ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے. تیسرا طریقہ, میڈیا اسلام کے بارے میں ایسی چیزیں بیان کرتی ہے جو اسلام میں موجود ہی نہیں ہیں. These things are alien to Islam. اور کئی بار میڈیا یہ کہتی ہے کہ اسلام انسانیت کے لیے زحمت ہے, اور کئی بار میڈیا اسلام کے تعلیمات کو ایسے طریقے سے پیش کرتی ہے, یہ تعلیمات اسلام میں موجود ہے لیکن اس طریقے سے پیش کرتی ہے جیسے یہ انسانیت کے لیے ایک مسئلہ ہے, یہ انسانیت کے لیے زحمت ہے. اور اگر ہم ان تعلیمات کو سمجھیں گے تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ تعلیمات حالانکہ رحمت ہے, زحمت نہیں. یہ مسئلہ نہیں ہے, انسانیت کے مسائل کا حل ہے. مثال کے طور پہ میڈیا کہتی ہے مسلمز آر فنڈامنٹلسٹ, مسلمان بنیاد پرست ہے. بنیاد پرست کی معنی کیا ہے؟ What is the meaning of the word fundamentalist? بنیاد پرست وہ شخص ہے جو بنیادی باتوں پر عمل کرتا ہے. اور اگر ایک انسان کو اچھا میتھمیٹیشین بننا ہے تو اس کے لیے فرض ہے کہ وہ میتھمیٹکس کے بنیادی باتوں کو جانے اور اس پر عمل کرے. جب تک وہ میتھمیٹکس کے میدان میں, میتھمیٹکس کے شعبے میں بنیاد پرست نہیں ہے, تب تک وہ اچھا میتھمیٹیشین بن ہی نہیں سکتا. اگر کوئی شخص کو اچھا سائنٹسٹ بننا ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سائنس کے میدان کی بنیادی باتوں کو جانے اور اس پر عمل کرے. جب تک وہ سائنس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں بنتا ہے, تب تک وہ اچھا سائنٹسٹ بن ہی نہیں سکتا. ہم سب بنیاد پرست کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے. We cannot paint all fundamentalists with the same brush. ہمیں تحقیق کرنا چاہیے کہ وہ کس میدان میں بنیاد پرست ہے, کس شعبے میں بنیاد پرست ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص بنیاد پرست چور ہے, اس کا پیشہ ہے چوری کرنا, وہ شخص معاشرے کے لیے اچھا